بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ بعض مورخین نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنے سلطنت مصر کے اسی شہر میں مجھے کوئی کام دے دیجیے اور اس غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا اور اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے حراج کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں کیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروگی اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت ہی حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے
اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی گئی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی وارث بھی نہیں تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا، اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے، اور اپنے حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین محترم، اس طرح لوگ کئی سالوں تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوموں نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت ہی مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ اور اس جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر غرق کر کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا